آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ زرش نے روتے ہوئے زاویہ خانزادہ کا کالر دبوچ کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ 6 سال سے زاویہ خانزادہ کے نکاح میں تھی، 1 ہفتے بعد ان کی رخصتی تھی، مگر زاویہ خانزادہ آج کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ یہ بات زرش کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اب ہٹو میرے راستے سے، زاویہ خانزادہ نے اس سے نظریں چراتے سخت لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے گزر گیا۔ زرش خاموش کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ زاویہ خانزادہ کا نظریں چرانا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یقیناً کچھ تو ایسا تھا جو غلط ہوا تھا۔ وہ زاویہ کے کمرے کی طرف گئی اور آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ زرش نے روتے ہوئے زاویہ خانزادہ کا کالر دبوچا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جبکہ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کا حال چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی مرضی اور رضامندی سے ہی سب کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، اور اب جب رخصتی قریب تھی تو وہ اس پر ظلم کر گیا۔ سامنے کھڑے زاویہ خانزادہ نے ایک نظر اس حسین نازک لڑکی پر ڈال کر فوری نظریں چرا لیں۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اب ہٹو میرے راستے سے، سرد سے انداز میں اتنا کہہ کر وہ زرش کے قریب سے گزر گیا۔ وہ 6 سال کا نکاح، 6 سال کی دعائیں، وفائیں، نیتیں، سب کچھ ایک لمحے میں بے مول ہو گیا تھا۔ زرش جو رو رہی تھی، زاویہ کا سرد انداز اس کو ہلا کر رکھ گیا۔ وقت رک سا گیا تھا، اس کی دھڑکنیں تھمنے لگی تھیں۔ زاویہ خانزادہ کبھی بھی نظریں نہیں چراتا تھا، لیکن آج اس کا نظریں چرانا اس کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط ہوا تھا، کچھ تو تھا جو اس سے پوشیدہ تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تب ہی زرش کی نظریں بے ساختہ دوسری طرف اٹھیں، جہاں ایک لڑکی دلہن کے لباس میں سجی سنوری کھڑی تھی۔ زرش آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف بڑھی۔ تم کیوں آئی ہو زاویہ کی زندگی میں؟ وہ میری محبت ہے، کیوں چھینا تم نے اس کو مجھ سے؟ وہ لڑکی خاموش نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا گویا اس نے زرش کی بات سنی ہی نہ ہو۔ زرش نے اب کہ اس کا وجود جھنجھوڑا تھا، لیکن وہ لڑکی تو لگتا تھا کوئی مورت ہو، خاموش ساکن سی کھڑی زرش کو دیکھ رہی تھی۔ زرش تنگ آ کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دھڑکنیں کانوں میں بجتی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا جیسے سب کچھ صرف ایک ڈراؤنا خواب ہو، لیکن آنکھیں کھولنے پر منظر وہی تھا۔ جواب دو، زرش پھر سے اونچی آواز میں پکارا، مگر سامنے کھڑی دلہن نے ایک پل کو بھی جنبش نہ کی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی، جو زرش کو عجیب کیفیت سے دوچار کر رہی تھی۔ کیا تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یا تم بھی؟ زرش کی بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زرش نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آنے والا زاویہ خانزادہ تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ، سپاٹ اور کتھئی آنکھیں خالی خالی سی لگتی تھیں۔ اس کے گھنگری مونچھوں تلے انابی لب کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اس نے ان پر بھی قفل لگایا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتا بس اس دلہن بنی لڑکی کو بازو سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لیے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ زرش کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی اور کو لے جا رہا تھا۔ کوئی منظر اس سے زیادہ اذیت ناک نہیں ہو سکتا تھا۔ زرش وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل کی دنیا میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ آخر یہ کیا تھا سب؟ زرش کو لگا جیسے اس کے وجود پر کسی نے لاتعداد سناٹے باندھ دیے ہوں۔ زاویہ کے ہاتھوں میں تھامی ہوئی اس دلہن کی کلائی جیسے اس کے دل پر چاقو بن کے چلا ہو، پر وہ چاقو صرف زرش کے دل میں نہیں اترا تھا، بلکہ اس کے وجود کی بنیادیں ہلا گیا تھا۔ زرش ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے ہمت مجتمع کرتی ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی ان کے پیچھے پیچھے اوپری منزل کی طرف بڑھی۔ زاویہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن دلہن بنی نائلہ نے پلٹ کر زرش کی طرف ایک عجیب سی استہزائیہ نگاہ ڈالی تھی۔
زرش کے بڑھتے قدم تھمے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں امڑنے والے تمسخر پر ششدر رہ گئی تھی۔ زاویار کمرے میں نائلہ کو چھوڑ کر خاموشی سے باہر آتا، زرش کے برابر سے نکلتا، سیڑھیاں اتر کر باہر چلا گیا۔ زرش نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر واپس گردن موڑ کر وہ موقع غنیمت جان کر سیڑھیاں چڑھتی زاویار کے کمرے میں آئی جہاں نائلہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم جانتی تھی نا، تم جانتی تھی ہمارا نکاح 6 سال پہلے ہوا تھا، زرش کی آواز بھر آ گئی۔ نائلہ نے چونک کر اس کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھا مگر بولی اب بھی نہیں۔ کیا تم گونگی ہو جو بول نہیں رہی؟ زرش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ میں بول سکتی ہوں اور بولوں گی، لیکن بس تمہارے سامنے، باقی کسی کے نہیں۔ اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ امڑ آئی تھی، گویا وہ زرش کی حالت سے حظ اٹھا رہی تھی۔ تو بولو پھر، کون ہو تم اور کیوں آئی ہو زاویار کی زندگی میں میرے ہوتے؟ وہ درشتگی سے اب نائلہ سے پوچھ رہی تھی۔ نائلہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارا اور زاویار کا نکاح کب ہوا؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگلے پل وہ معصومیت سے بولی۔ 6 سال سے میں اس کے نکاح میں ہوں، تمہیں واقعی کچھ پتا نہیں؟ زرش کی آواز میں زہر گھلنے لگا تھا۔ نائلہ نے سر جھکاتے کن پٹی کھجائی اور جب وہ بولی تو اس کے الفاظ زرش کے دل کو چیر گئے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں۔ زرش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تم نے ضرور کچھ جان بوجھ کے کیا ہے۔ نائلہ نے ایک گہرا سانس لیتے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم جو چاہو سمجھو، مگر سچ یہی ہے۔ تب ہی تو دیکھو، اس کمرے میں تم نہیں، میں ہوں، یعنی نائلہ زاویار۔ اس کے لب تمسخرانہ ہنسی میں ڈلے تھے۔ زرش کے پاس اب کہنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کیا زاویار کی محبت اس کے لیے واقعی جھوٹی تھی یا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ پلٹ کر تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی نیچے اتر گئی۔ کچھ تو تھا جو اس نے جاننا تھا، سچ کی کھوج اس کو ہر صورت لگانی تھی۔ وہ ایسے خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ زاویار نے اس کو دھوکہ دیا تو کیوں دیا؟ کیوں اس نے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا؟ کیوں اس سے نکاح کر کے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ کیا زاویار اب اس کو طلاق دے دے گا؟ کیا یہ لڑکی اس کی زندگی میں اب ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ یہ سارے سوال کسی آسیب کی طرح اس کے گرد چمٹ رہے تھے۔ زرش ساری رات جاگتی رہی۔ زاویار کی بے رخی، نائلہ کی باتیں اور دل میں اٹھتے شکوک، کچھ بھی تو سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ نائلہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ زرش جتنی حسین تھی، نائلہ اتنی ہی عام سی شکل و صورت کی حامل تھی۔ زرش کو رہ رہ کر اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر زاویار نے اس عام سی لڑکی میں کیا دیکھا جو اس کو یوں نکاح کر کے رخصت کروا کے لے آیا۔ پوری رات اس کی یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سب معمول کے مطابق لوگ ناشتہ کر رہے تھے، ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نائلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ بھی سب کے درمیان بہت آرام سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ البتہ زاویار غائب تھا۔ زرش کو حیرت ہو رہی تھی کہ سب نے اس لڑکی کو تسلیم کر لیا تھا، نہ کچھ کہا نہ پوچھا۔ ایک زرش ہی تھی جو گزشتہ رات سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار اپنے آفس گیا ہوگا۔ وہ بنا کچھ کھائے، کسی سے کچھ کہے یا پوچھے اپنے کمرے میں واپس گئی اور چند منٹوں بعد وہ اپنا ایک چھوٹا سا شولڈر بیگ لٹکائے، گاڑی کی چابی تھامے باہر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ دوبارہ زاویار خانزادہ سے روبرو بازپرس کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تیز ڈرائیو کر کے زاویار خانزادہ کے آفس پہنچ گئی تھی، لیکن جب اندر داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ابھی آفس آیا ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کی غرض سے بیٹھ گئی، لیکن زاویار خانزادہ کا تو لگتا تھا آج آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے زاویار خانزادہ کو کال ملائی، لیکن دوسری جانب بیلیں جاتی رہیں۔ فون کان سے ہٹا کر مایوس سی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچی ہی تھی کہ نائلہ اپنی گاڑی سے اترتی دکھائی دی۔ گلابی رنگ کے دیدہ زیب شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر ہمیشہ کی طرح خود پسندی اور اعتماد چھایا ہوا تھا۔ زرش اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ زرش کے ماتھے پر بال پڑے، اس نے رکے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ نائلہ بھی اس کو دیکھ چکی تھی۔ چہرے پر فخر یا مسکراہٹ سجائے وہ دونوں بازو سینے پر باندھے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زرش چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئی۔ اوہ، تم زاویار کے آفس میں کیا کر رہی تھیں؟ نائلہ نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجائے پوچھا۔
یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے شوہر کا آفس ہے، میری مرضی میں یہاں آ کر جو بھی کروں، تم مجھ سے پوچھنے والی ہوتی کون ہو؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ میرے شوہر کے ساتھ میرا بھی آفس ہے، تمہیں تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لائے گا اب آئندہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ نائلہ نے انگشت شہادت اس کی جانب کرتے جتلا کر کہتے متنبہ کیا۔ زرش کا دل لمحے بھر کو رکا تھا، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا، لیکن وہ نائلہ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں آؤں گی اور 10 دفعہ آؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ تمہیں اگر لگتا ہے زاویار کو چھین کر تم جیت گئی ہو تو یہ تمہاری سوچ ہے، تم ہار چکی ہو، زرش نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نائلہ کا لہجہ تیز ہوا۔ میں نے کچھ نہیں چھینا، وہ خود آئے تھے میری طرف، کیونکہ تم جیسی عورت صرف بیوی کہلانے کے لائق ہوتی ہے، بیوی بننے کے نہیں۔ زرش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قدم آگے بڑھا کر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، تمہاری تمام چالیں، تمہارا ہر فریب، ہر جھوٹ میں بے نقاب کروں گی۔ تمہاری زندگی میں وہ مقام کبھی حاصل نہیں ہوگا جو میری محبت نے دیا زاویار کو۔ نائلہ نے تنفر سے منہ موڑتے گردن جھٹکی۔ محبت سے بھوک نہیں مٹتی زرش، اس دنیا میں طاقت، دولت اور نام ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور زاویار اب میرا ہے۔ تمہاری ہمدردیاں، تمہاری آنکھوں کے آنسو کسی کو فرق نہیں پڑتا، خاص کر زاویار خانزادہ کو۔ زرش نے ایک گہری سانس لیتے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائیں، پھر نہایت سکون سے بولی، یہ وقت کا پہیہ ہے نائلہ، تم جس زبردستی سے کسی کا دل اور مقام چھیننے آئی ہو، اسی زبردستی سے تمہیں سب کچھ واپس کرنا ہوگا۔ میں تمہارے اور زاویار کے درمیان سے خود نہیں ہٹوں گی، تمہیں ہٹنا ہوگا ہمارے بیچ سے، تمہیں جانا ہوگا ہمارے راستے سے۔ اب جنگ ہے اور میں آخری فتح تک لڑوں گی۔ نائلہ کے چہرے پر پہلی بار ایک انجانا خوف امڑ آیا تھا۔ وہ زرش کی آنکھوں میں جھانک نہ سکی، کیونکہ وہ آنکھیں اب صرف ایک بیوی کی نہیں بلکہ ایک مجروح عورت کی آنکھیں تھیں جو سچ کے لیے لڑنے کو تیار تھی۔ نائلہ اب مزید کچھ کہے وہاں سے ہٹ کر آفس کی عمارت کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زرش گردن موڑ کر چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی سفید رنگت میں اس وقت غصے کے سبب سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، سنہری آنکھوں میں ہلکورے لیتا غصہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تم ہارو گی اور میں جیتوں گی، وہ پورے یقین انداز میں کہہ کر آگے بڑھتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نائلہ کی باتیں زہر کی طرح اس کے اندر اتری تھیں، لیکن اب وہ بے بس نہیں تھی۔ ہر گھڑی، وہ ہر لمحہ قریب آتا جا رہا تھا جب سچ اس کے سامنے ہوگا۔ وہ گھر واپس آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دوبارہ زاویار کو کال ملائی۔ فون کی گھنٹی بجی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر پھر بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر اس نے موبائل بیڈ پر پٹک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، میری مدد فرما، مجھ پر رحم کر۔ روتے ہوئے وہ بے اختیار اللہ کو پکار اٹھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے قریب رکھا صوفہ خالی تھا، مگر اس کے برابر میں زاویار خانزادہ بیٹھا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے میں ایک انجانے دباؤ کو بڑھا رہی تھی۔ اس کی کوہنی میز پر ٹکی تھی اور انگلیاں پیشانی سے جمی ہوئی تھیں، آنکھیں بند، چہرہ تھکا تھکا اور بکھرے بال اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ٹیبل پر رکھا موبائل کئی بار بج چکا تھا، مگر اس نے جیسے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی۔ وہ کسی کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، خاص کر زرش کی۔ اس کی آواز کے انداز ایسا طوفان بھپا کر دیتی تھی جس سے بچنا اب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اپنے ہی سوال نے جیسے اسے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر انگلیوں کے بیچ خلا کو گھورتا رہا۔ زرش کی باتیں، اس کی آنکھوں کی نمی، اس کا لہجہ، سب کچھ بار بار ذہن کے پردے پر چل رہا تھا، اور نائلہ، اس کی موجودگی، اس کے نکاح میں ہونا، سب کچھ اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ کمرے میں ایک ہوا کا جھونکا کھڑکی کے پردے کو ہلکا سا ہلایا۔ زاویار کی نظریں بے اختیار اس جھولتے پردے پر جا ٹکیں۔ سب کچھ بکھر رہا ہے اور میں صرف تماشائی بن کر دیکھ رہا ہوں۔ ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ زاویار خانزادہ، جو دنیا کے سامنے ایک مضبوط انسان تھا، آج اپنی ہی تنہائی میں ٹوٹا ہوا، کمزور سا دکھائی دے رہا تھا۔
اس کے اندر کی جنگ، اس کی خاموشی کی شدت اس کے اندر کے طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ زرش، مجھے معاف کر دینا، اس نے سر جھکاتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ اب صرف خاموشی تھی، ایک گہری تھکی تھکی خاموشی جس میں زاویار کی تڑپ چھپی تھی، اس کا پچھتاوا اور شاید ایک انکہی معافی۔ کمرے میں خاموشی اور نیم تاریکی چھا چکی تھی۔ ٹیبل پر سر رکھے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ فضا میں فجر کی اذان کی صدا گونج رہی تھی۔ زاویار کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ تھکن، اضطراب اور تنہائی کی شدت نے اس کے دل و دماغ کو گویا مفلوج کر دیا تھا۔ وہ اپنے آفس کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ نیچے سڑک پر ٹریفک کا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن منظر دھندلا تھا جس کے سبب کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے زرش تھی، جو اس کی میز پر بکھری فائلز سمیٹ رہی تھی، خاموشی سے، ایک مشینی انداز میں۔ زاویار نے آواز دی، زرش۔ زرش نے سنی انسنی کی۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ فائلز سمیٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ زاویار نے مڑ کر آگے بڑھتے راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی جیسے اس کے قدم جکڑ گئے تھے۔ وہ آواز دینا چاہتا تھا، مگر وہ بھی گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ زرش نے دروازہ کھولا، پلٹ کر ایک نظر دیکھا، وہی خاموش مگر بہت کچھ کہتی ہوئی نگاہیں، اور پھر وہ پلٹ کر جا چکی تھی۔ زاویار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ، سانس بے ترتیب۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے آفس میں ہی رہ رہا تھا۔ اس وقت منتشر ذہن کے ساتھ جب اس نے ٹیبل پر سر رکھ کر آنکھیں موندی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی اس نے زرش کو خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں بھی وہ ناراض لگ رہی تھی۔ اس نے بھاری ہوتے پپوٹوں کو انگوٹھے اور انگشت شہادت کی مدد سے سہلایا، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ فجر کی اذانیں ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دن یوں ہی سبک روی سے گزر رہے تھے۔ زاویار کی دوسری شادی کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کی 3 دنوں میں زرش کا سامنا زاویار خانزادہ سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے کتنی ہی کالز کی تھیں اس کو، مگر اس نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی تھی اس کی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، جو آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے گھر میں بھی سب سے اس بابت پوچھا تھا، مگر کسی نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ تھک ہار کر اس نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ وہ بس سارا دن روتی رہتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی۔ یہ چوتھا روز تھا جب زرش کی ایک دوست لیلا کی اس کے پاس کال آئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ زرش کے گھر شادی کی تیاریاں چل رہی ہوں گی اور زرش مایوں بیٹھی ہوگی۔ وہ ان دنوں ملک سے باہر تھی اور بس 1-2 دن میں آنے والی تھی۔ زرش نے اس کی کال ریسیو کر کے سسکی بھری۔ ارے زری، کیسی ہو میری جان؟ دوسری جانب سے لیلا کی کھنکدار آواز گونجی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں لیلا، زرش نے روتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں؟ بھئی مانا کہ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے، لیکن کون سا تم نے رخصت ہو کر کہیں دور جانا ہے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے۔ وہ اس کی حالت زار سے انجان شوخ لہجے میں کہتی اس کو چھیڑ رہی تھی۔ زرش کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ نہیں لیلا، اس نے سسکی بھری۔ اب کہ لیلا بھی بری طرح چونکی تھی۔ کیا ہوا زری؟ سب ٹھیک ہے؟ نہیں لیلا، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زاویار خانزادہ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کو یہاں لا چکا ہے۔ یہ خبر تو لیلا پر پہاڑ بن کر گری تھی کہ وہ واقف تھی ان دونوں کی محبت سے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو زری؟ زاویار خانزادہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے پوچھا نہیں اس سے؟ زرش نے گہری سانس خارج کرتے آنسو پوچھے۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، نہ میری کال اٹھاتا ہے، نہ گھر میں آتا ہے۔ میں نے جاگ جاگ کر اس کا انتظار کیا ہے، مگر وہ نہیں آیا۔ لیلا، میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ رہا تھا اور آواز لرزش جھلک رہی تھی۔ پریشان مت ہو زری، تم امید مت ہارنا، بس کوشش کرتی رہو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سچ کو پا لوگی۔ لیلا نے اس کو ہمت دلائی تھی۔ نہیں لیلا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب مجھے لگ رہا ہے میں بکھر رہی ہوں۔ وہ واقعی ٹوٹ رہی تھی۔ زری حوصلہ رکھو، دیکھو زاویار اگر یہاں نہیں ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور جو بھی ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تم اپنی کوشش کرتی رہو، بس ہمت مت ہارو۔ لیلا نے اس کو یک بار یہ سمجھایا تھا۔ زرش
بھی جیسے چونکی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس شادی کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، کوئی ایسا سچ جو اس نے مجھ سے چھپایا ہے، ورنہ ہماری 6 سال کی محبت ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ سب تو بس پھر سچ کی کھوج لگا، پتہ کرو کہ آخر کیا وجہ ہے۔ لیلا نے اس کو راہ دکھائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے کوشش کروں گی اور ہار نہیں مانوں گی، اس نے پرعزم ہو کر کہا۔ تو لیلا نے بھی پرسکون سانس خارج کی۔ میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، انشاءاللہ 2 دن میں تمہارے پاس آتی ہوں، لیلا نے کہا تو زرش نے اب مزید کچھ باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ اس کے اندر پھر سے امید جاگی تھی کہ وہ سچ جانے گی جو اس سے چھپا ہوا ہے۔ زرش نے پھر کسی آس کے تحت زاویار کو کال ملائی۔ بیلیں بجتی رہیں، زرش نا امید ہو کر کال کاٹنے لگی تھی کہ بالآخر کال ریسیو ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے زرش؟ کیوں بار بار کال کر رہی ہو مجھے؟ اب تمہارا نمبر بلاک کروں تب سکون سے بیٹھو گی؟ زاویار کی آواز معمول سے کچھ سخت، کچھ سرد تھی۔ زرش کا دل دھک سے رہ گیا۔ زاویار خان زادہ اتنا اکھڑا اکھڑا تھا، اس سے بالکل کسی اجنبی کی طرح۔ کتنے دن بعد تو اس کی آواز سنی تھی، اس کی پلکیں لرزتی بے ساختہ نم ہوئی تھیں، لیکن جب بولی تو آواز سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ زاویار تم کہاں ہو؟ میں تم سے کب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہو مجھ سے رابطہ؟ مجھے تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، وہ سرد مہری سے بولا۔ اب کہ زرش کا صبر جواب دے رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ کیا تمہارے پاس 2 منٹ ہیں؟ پلیز صرف 2 منٹ۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد زاویار نے گہرا سانس لیتے سرد انداز میں کہا، بات کرو، سن رہا ہوں۔ زرش نے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ میں تمہارے آفس بھی گئی تھی، مگر زاویار کا بدلہ لہجہ مزید بدلا، جس میں اب الجھن اور خفگی شامل تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے آفس آنے کو؟ زرش کے لب کانپے، لیکن اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن تمہاری خاموشی سے مجبور ہوں۔ تمہارے انکار، تمہاری بے رخی، تمہاری بدلتی نظروں نے۔ میں تمہارے آفس تم سے ملنے گئی تھی زاویار، لیکن وہاں مجھے تم ہی ملے۔ میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ زاویار میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں تمہاری بے رخی، یہ بدلتی نظریں نہیں برداشت کر پا رہی۔ پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اب پھپک کر رو پڑی۔ دوسری جانب زاویار کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ وہ زرش کی آنکھوں میں آنسو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ رو رہی تھی تو وجہ وہی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرش، میں یہ سب خوشی سے کر رہا ہوں؟ زاویار خان زادہ کا لہجہ بوجھل سا ہوا تھا۔ اس کے لہجے کو سن کر زرش کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ تو پھر سچ کیا ہے زاویار؟ کیوں تم نے مجھ پہ یہ ناحق ظلم کیا؟ پلیز بتا دو زاویار، وہ بہتے اشک صاف کرتے بھیگے لہجے میں بولی۔ دوسری جانب فون پر خاموشی تھی، صرف سانسوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ پھر زاویار نے بہت مدھم مگر تھکی تھکی سی آواز آئی، سچ بہت تلخ ہے زرش، اور تم وہ سننا نہیں چاہو گی۔ نہیں زاویار، اب میں سچ سننا چاہتی ہوں، ہر وہ سچ جو تم نے چھپایا، ہر وہ بات جو تم کہنے سے ڈرتے ہو، میں وہ سب سننا چاہتی ہوں، زرش نے جلدی سے کہا، مبادا زاویار خان زادہ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ دوسری جانب پھر خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم میرے آفس آ جانا، اس نے کہا، اور وہاں وہ تمہاری بیوی ہوئی تو؟ زرش کے لہجے میں سردگی تھی۔ تو بھی آ جانا، اس نے فقط اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ شاید وہ یہ بوجھ خود بھی اٹھائے تھک گیا تھا۔ زرش اب ایک فیصلہ کر چکی تھی، وہ اس سب کو یوں ہی چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جس رشتے کو اس نے دل سے نبھایا، جس شخص کے لیے اس نے خود کو ہر امتحان میں ڈالا، وہ شخص یوں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، یہ بات وہ ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اگلے دن دوبارہ زاویار کے آفس پہنچی۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن زرش نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، سیدھا زاویار کے کیبن کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ زاویار نے چونک کر سر اٹھایا۔ زرش کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرش تو دہلیز پر رک کر زاویار کو یوں دیکھ رہی تھی گویا کوئی پیاسا پانی کو دیکھتا ہے۔ اس کا غصہ، اس کا درد جیسے کہیں جا کر سویا ہوا تھا۔ ہر چیز، ہر منظر پس پشت چلا گیا تھا۔ بس وہ تھی اور سامنے اس کا زاویار تھا، اس کی محبت، اس کا نکاح۔ زاویار بھی اس کو پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج کتنے دن بعد اس نے اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی منکوہہ کو دیکھا تھا۔
اس کا دل کٹا تھا زرش کی بکھری حالت دیکھ کے۔ یہ وہ زرش تو نہیں تھی جس کو وہ ہر روز ہنستا مسکراتا دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے جو تھی وہ تو کوئی اور ہی زرش تھی، جس کے بکھرے بال، پپڑی زدہ خشک پڑتے ہونٹ، مرجھایا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے نیچے چھائے حلقے اس کی حالت زار چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ زاویار نے بامشکل نگاہیں چرائی تھیں۔ اس کی نگاہیں چرانے نے زرش کو جیسے بے چین کیا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی اور بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زاویہ خان زادہ تو اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ زرش اس کا کوٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زاویار نے کرب سے لب بھینچ کر سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ زرش کا رونا اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پہلو میں گرے ہاتھ اٹھا کر اس کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ بس زرش، بس مت رو۔ اس کے بال سہلاتے اس نے زرش کو چپ کروانا چاہا۔ زرش نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں نہ روں زاویار؟ اب رونے کے سوا کچھ چھوڑا کہاں ہے تم نے؟ اس کی مترنم آنکھیں زاویار کو اپنے دل پہ کسی بچی کی مانند چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زاویار نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ زرش نے بھیگی آنکھیں سنگے اثبات میں سر ہلایا۔ سچ یہ ہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آج بھی اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ زرش اس اظہار پہ تھم سی گئی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے نائلہ؟ وہ نکاح، یہ بے وفائی؟ اس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ یہ میری مرضی نہیں تھی زرش۔ زاویار نے نگاہیں چرائیں۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ وہ مکمل خاموش تھا اور اس کی خاموشی زرش کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ اس خاموشی سے تنگ آ کر زرش نے کہا۔ تھکن سے بھرا ہر لفظ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ زاویار نے آہستہ سے سانس بھری، جیسے سینے پر رکھا کوئی بوجھ اتارنے کو تیار ہو۔ وہ اب کرسی پر بیٹھ گیا تھا جبکہ زرش اس کے نزدیک کھڑی اس سچ کو جاننے کی منتظر تھی۔ دراصل نائلہ، اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، زرش کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ وہ صرف میرے لیے ایک وعدہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک ذمہ داری بن گئی تھی۔ زرش کا چہرہ سخت ہوا۔ ذمہ داری؟ محبت کو قربان کرنے کے لیے؟ زاویہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جبکہ زرش کی آنکھوں میں بے پناہ سوالات۔ زرش، نائلہ دماغی مریضہ ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی لڑائیوں کے سبب وہ ٹراما میں رہتی تھی۔ اس کے باپ سے میری سلام دعا تھی، جس کی وجہ سے میں اکثر ان کے گھر جا کر ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اپنا تعلق خراب مت کریں، اس سے آپ کی بیٹی پر اثر پڑے گا۔ ان دنوں وہ تھراپی میں تھی، میرے سامنے بھی آ جاتی، مجھ سے بات بھی کرتی۔ ممکن تھا کہ سب ٹھیک ہو جاتا، مگر اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تو نائلہ نے سب چھوڑ دیا۔ وہ اکثر خود کو نقصان پہنچاتی، چیزیں توڑتی اور ایک دن وہ لمحے بھر کو رکا۔ زرش دم بخود تھی۔ ایک دن اس نے خود کشی کی کوشش کی۔ میں وہاں موجود تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی، اگر زاویہ میری زندگی میں نہیں رہا تو میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ اس کی ماں نے گڑ گڑا کر کہا کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو شاید وہ سنبھل جائے۔ زرش کا دل جیسے سن ہو گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا زرش، میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تم تو میری سانسوں میں، میرے دل میں بستی ہو۔ میں نے نائلہ کو صرف سہارا دیا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے میرا کوئی دلی و جذباتی رشتہ نہیں، سوائے ایک کاغذ پر لکھے نکاح کے۔ زرش کی آنکھوں میں نمی پھر سے امڑ آئی تھی۔ تمہاری خاموشی نے مجھے سب سے زیادہ توڑا زاویار۔ میں تمہیں مجرم سمجھتی رہی، تمہاری بے وفائی کو کوستی رہی، اور تم خاموش رہے۔ مجھے سچ تو بتاتے۔ ہر لمحہ، ہر دن میرا کانٹوں پر بسیرا ہوا ہے زاویار۔ میں جانتا ہوں اور شاید سزا بھی پا چکا ہوں۔ نائلہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہے، اور میں اب سچ تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں، فیصلہ تمہارا ہے۔ زرش نے لب بھینچے۔ کیا تم نائلہ کو ساتھ؟ اس سے مزید آگے نہیں بولا گیا۔ زاویار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا یک بارگی اس کو اپنی پناہوں میں لے گیا۔ میں نے اس سے نکاح 1 سال پہلے کیا تھا اور تب سے ہی اس کا علاج پراپر چل رہا تھا۔
اس عرصے میں اس نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، تب مجھے لگا کہ مجھ کو اس کو گھر لانا چاہیے اور تمہارے سامنے اس کو اپنی بیوی ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کو لگے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن میں کل اس کے ڈاکٹر سے ملا تھا، وہ یہ بات میں نائلہ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے اب حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ زرش حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ 1 سال سے نائلہ اس کے اور زاویار کے نکاح میں تھی، اب کہاں ہے وہ؟ اس نے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، پھر دھیرے سے بولا، بس چھوڑو اب وہ جہاں بھی ہے۔ نہیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ وہ بس ضد ہوئی۔ زاویار نے ہولے سے مسکرا کر اس کو نائلہ کا ایڈریس بتا دیا۔ زرش زاویار سے الگ ہوتی جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ زاویار نے اس کی مرمری کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس کو اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کتھئی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی تھیں۔ زاویار نے ہلکی سانس لیتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا۔ اب کچھ باقی ہے جو مکمل ہونا چاہیے؟ اور وہ کیا ہے؟ زرش کی آواز میں اعتماد تھا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ معافی، شکر گزاری اور ایک وعدہ۔ اگر تم دوبارہ مجھے قبول کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو میں زندگی کا ہر دن تمہارے ساتھ تمہاری مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خود سے باندھنے سے پہلے یقین چاہتی ہوں کہ تم سچ میں پہلے والے زاویار ہی ہو۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر بے حد نرمی سے چوما تھا۔ میں وہی زاویار خانزادہ ہوں جو بس زرش کا ہے۔ بس اب ہمت آ گئی ہے کہ سچ بول سکوں اور تمہیں وہ مقام دے سکوں جو ہمیشہ تمہارا تھا۔ زرش کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ سب دوبارہ شروع کرنا ہے، آہستہ آہستہ، بغیر کسی جلد بازی کے؟ زاویار نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے تم چاہو۔ میں تمہارا انتظار 6 سال کر چکا ہوں، تو چند مہینے اور سہی۔ زرش نے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر ہولے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ ہم پھر جلد ہی اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ پرسکون سی مسکرائی تھی۔ کتنے دن بعد آج اس کے چہرے پر سکون اترا ہوا تھا۔ دھوپ چھن چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں زرش اور زاویار نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ زرش اب پرسکون سی اس سے الگ ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ زاویار نے بھی کرسی پر بیٹھتے طمانت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کا مضطرب دل اب بے حد پرسکون تھا۔ نائلہ اس وقت اپنی ماں کے پاس تھی، سفید لباس میں ملبوس وہ عام سی لڑکی اس وقت قدرے سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے زرش کو کھڑا پایا، لیکن یہ زرش کچھ دنوں پہلے والی زرش سے مختلف لگ رہی تھی۔ نائلہ ایک لمحے کو اس کو دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اندر آنے دو، پھر بتاتی ہوں، زرش نے پر اعتمادی سے کہا۔ نائلہ نے اب کے بنا کچھ کہے اس کو اندر آنے کی جگہ دی۔ زرش اندر آ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نائلہ اس کو لیے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ بولو، کیوں آئی ہو؟ تم جیت گئی زرش، زاویار تمہارا ہے، اب کیا جاننا باقی ہے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زرش پر اعتماد چال چلتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ زاویار کو میں نے ہارا ہی کب تھا نائلہ؟ وہ تو شروع سے ہی میرا تھا۔ تم نے اس کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس قید کرنا چاہا، لیکن یاد رکھنا نائلہ، آزاد پنچھی کبھی بھی قید میں خوش نہیں رہتے۔ نائلہ زخمی سا ہنسی، لیکن آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ تو کیا تم مجھے تانے دینے آئی ہو؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا، مگر آواز میں وہ خالی پن تھا جو صرف اندر سے ہار جانے والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زرش نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ وہی نائلہ تھی جسے زاویار کے ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں کہیں دکھ کا عکس تھا اور شاید پچھتاوے کا بھی۔ زرش اٹھ کر اس کے نزدیک آئی اور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں نائلہ، میں تمہیں تانے دینے نہیں آئی۔ زرش کا لہجہ اب نرم پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ کیا اس میں تمہاری مجبوری تھی۔ نائلہ کی نظریں زمین پر جم گئیں۔ تم نہیں جانتی زرش، میں بچپن سے لوگوں کے تانے سنتی آئی ہوں، کبھی ماں کے لباس پر، کبھی ہمارے کھانے پر، کبھی باپ کی مجبوریوں پر۔ میرے باپ میری ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اس کو بری طرح مارتا پیٹتا تھا۔ زاویار اکثر ہی ہمارے گھر آ کر میرے باپ کو سمجھاتا تھا اور مجھے زاویار کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے روز کے جھگڑوں نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔
زاویار میرا علاج کروا رہا تھا، میں ٹھیک ہو جاتی، لیکن پھر میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور پھر سب کچھ بکھر گیا۔ میں اس دن اتنی شدید ذہنی دباؤ میں تھی کہ خودکشی کی کوشش کر لی۔ زاویار نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتی۔ بس یوں میں نے ضد میں زاویار کو اپنانے کی خواہش کی اور میری ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ رو رہی تھیں اور زرش خاموش رہ کر افسردگی سے سن رہی تھی۔ یہ وہ سارا سچ تھا جو وہ زاویار سے بھی سن چکی تھی۔ زرش نے گہرا سانس لیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا دکھ، لیکن کسی بھی انسان کو زبردستی اپنی قید میں یا خود سے باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا نائلہ۔ نائلہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ ضبط کے ساتھ بولی، جانتی ہوں میں، اس لیے اب زاویار کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پہ حق جتانا چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نائلہ کی آنکھوں سے بہتا آنسو اس کے سفید دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر زرش کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر جھکا لیا۔ میں اسے کبھی نہیں سمجھ پائی۔ وہ ہمیشہ تمہارا تھا زرش۔ تمہاری آنکھوں میں اس کا عکس تھا اور میرے نکاح نامے میں صرف اس کا نام۔ میں ہر روز ہارتی رہی اس کی خاموشی سے، اس سے کہ نظریں چرا کر تمہاری یاد میں گم رہنے سے۔ زرش چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر تم نے خود کو زاویار سے آزاد کر لیا ہے تو میں تمہاری اس ہمت کی قدر کرتی ہوں، لیکن اگر تم اب بھی اپنے اندر زہر پالے ہو تو جان لو میں دوبارہ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آزاد کر دیا زرش، محبت کسی کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ زاویار تمہارا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زرش نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ محبت جیت گئی ایک بار پھر سے، کیونکہ محبت جیتنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اب کہ نائلہ نے بھی آنسو پونچھتے نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ زرش اب وہاں مزید نہیں رکی تھی۔ نائلہ اس کے جانے کے بعد تھکی تھکی سی اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ وہ ایک بار پھر خالی دل خالی دامن رہ گئی تھی، لیکن اب اس کا دماغ اپنی باقی کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کو آگے بڑھنا تھا، جو اس کا نہیں تھا اس کو بھلا کر اس کو آگے بڑھنا تھا۔ 4 دن بعد گھر میں جشن کا سامان تھا۔ آنگن میں ہنسی کہکے بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگمگاتی لڑیاں اور خوشبو دیتے پھول فضا میں محبت بکھیر رہے تھے۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، لیکن سب سے حسین رنگ اس وقت زرش کے چہرے پر پھیلا تھا، حیا و محبت پا لینے کا رنگ۔ سرخ دلہن کے لباس میں، ہاتھوں پر گہری مہندی اور چہرے پر دل فریب مسکراہٹ لیے وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ گلابی آنکھوں میں سکون سا اترا ہوا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، اندر لیلا داخل ہوئی، گہری نیلی فراق میں، بالوں میں گجرا لگائے وہ ہمیشہ کی طرح شوخ اور مطمئن سی لگ رہی تھی۔ تو آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا تم نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا زرش خان، لیلا نے ہنستے ہوئے کہہ کر اس کا گرد بازو پھیلایا۔ زرش نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس مسکرا کر دیکھا۔ ہاں لیلا، خوبصورت خواب کی حسین تعبیر آج مجھے مکمل ملنے والی ہے۔ لیلا نے جھک کر اس کے کان کے قریب بولی، زرش، زاویار صرف تیرے لیے بنا ہے، کوئی اور اس کو تجھ سے چھین ہی نہیں سکتا تھا۔ زرش نے آہستہ سے لیلا کا ہاتھ تھام لیا، اب کہ اس کا چہرہ قدرے سنجیدہ تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر زاویار مجھے چھوڑ دیتا تو ڈر لگتا ہے میں اس کو کسی کے ساتھ کبھی نہیں بانٹ سکتی۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے اس کی کان پٹی چومی۔ زاویار تمہارا دیوانہ ہے اور تم اس کی۔ ہاں، اگر وہ تمہیں خوش نہ رکھ سکا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ دونوں اب کھل کر ہنسی تھیں۔ اتنے میں اس کی کزن ہنا کمرے میں داخل ہوئی۔ زرش، ماشاءاللہ، بے حد حسین لگ رہی ہو۔ زاویار بھائی تو آج چاروں خانے چت ہونے والے ہیں، اس نے شریر لہجے میں کہتے زرش کو چھیڑا تو زرش کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ چونکہ یہ خان حویلی تھی، اس لیے سارا انتظام حویلی کے وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا۔ مہمان ضیافت کے بعد جب رخصت ہو گئے تو دلہن بنی زرش کو بھی زاویار خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ دل فریب گلابوں کی مہک اور چھوٹی چھوٹی خوشبودار موم بتیوں نے الگ ہی فسوں بکھیرا ہوا تھا۔ جہازی سائڈ بیڈ کے بیچ بیچ اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی زرش شدت سے زاویار خانزادہ کی آمد کی منتظر تھی۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی لرز رہی تھی اور ان کی خوشبو زرش کے اعصاب پر ایک خوشگوار تاثر ڈال رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں سجی مہندی کو دیکھتے اس کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے۔ 6 سال پہلے بھی زاویار کے لیے مہندی لگائی تھی اور آج بھی اسی کے لیے لگائی گئی مہندی خوب رچی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی جس سے زرش کا دل زور سے دھڑکا۔
آنے والا زاویار تھا۔ سفید شیروانی میں ملبوس نکھرا نکھرا سا زاویار اس روز بے حد جاذب نظر اور خوبرو لگ رہا تھا۔ محبت کو تاحیات پا لینے کی چمک اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سرشاری سے مسکراتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے نزدیک آیا۔ زرش کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ کیا اجازت ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جیسے زرش کی رضا جاننے کی کوشش ہو۔ زرش کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری مگر سر جھکا ہی رہا۔ زاویار آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے نزدیک بیٹھا تو نظریں بے اختیار اس کے حنائی ہاتھوں پر گئیں۔ تمہاری مہندی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے، اس نے کہتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس کی پشت پر نرمی سے لب رکھے۔ زرش کا وجود سرشار ہوا تھا۔ زرش بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لگتا ہے آج لفظ کم پڑ جائیں گے۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا کہ زرش کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زرش نے ہلکا سا رخ موڑ کر نظریں چرائیں مگر زاویار نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ مت رخ موڑو اپنا، اب میں صرف تمہارا ہوں اور تم میری ہو۔ اس کا گمبھیر لہجہ زرش کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ زرش نے گھنیری پلکوں کی باڑ اٹھا کر زاویار کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف سچائی، اپنائیت اور بے پناہ چاہت تھی۔ زاویار نے نرمی سے زرش کا دوپٹہ ہلکا سا سرکاتے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ یہ لمحہ بہت پرسکون، محفوظ، مکمل ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ زاویار نے اس کا چہرہ تھامتے بے حد نرمی سے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ یہ آنکھیں میری وجہ سے روئی تھیں۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا۔ ان گالوں پہ میری وجہ سے آنسو بکھرے تھے۔ زرش تو اس کی اس درجہ قربت پر حواس باختہ ہو رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کے سرخی سے سجے لبوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ یہ لب میری وجہ سے مسکرانا بھول گئے تھے، کہتے ساتھ ہی بہت نرمی سے اس نے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کیا تھا۔ زرش کی دھڑکنوں میں بری طرح تلاطم بھرپا تھا۔ زاویار پیچھے ہوا تو اس نے زرش کے چہرے پر سرخی دیکھی۔ وہ محظوظ سا ہنس دیا۔ ابھی اتنی سی قربت پہ یہ حال ہو گیا جانم، جب پوری میری پناہوں میں آؤ گی تب کیا ہوگا؟ وہ زومانی لہجے میں بولتا زرش کے حواس معطل کر رہا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، زرش نے گویا جان چھڑانی چاہی۔ زاویار نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ابھی دیکھ تو لینے دو خود کو اس حسین روپ میں۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں سموئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زرش نے بھی لرزتی پلکیں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نئی نویلی دلہن کے چہرے پر حیا، شرم اور محبت سب ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ زاویار نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی چھو کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ زرش، اس نے مدھم لہجے میں پکارا جیسے وہ نام ہی عبادت ہو۔ آج کی رات اور آنے والی ہر رات بلکہ زندگی کا ہر دن ہمارا ایک دوسرے کے لیے اعتبار، اعتماد اور محبت سے بھرا ہوگا۔ زرش کے لب کپ کپائے مگر وہ بول کچھ نہ سکی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ زرش نے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت زیادہ۔ زاویار نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا دیا۔ تب آج کی رات سے ہم ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جس میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زرش کا دل بھی پرسکون ہو گیا۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے چھوئے اور بے حد نرمی و احتیاط سے اس کا زیور اتارنے لگا۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے جن کو زاویار نے کسی قیمتی موتی کی مانند اپنے پوروں پہ چنا تھا۔ اب آنکھیں صرف خوشی سے بنیں گی، قسم ہے مجھے۔ زاویار نے یک بارگی زرش کو اپنی پناہوں میں لیا تھا جیسے وہ اسے ہر درد سے بچا لینا چاہتا ہو۔ زرش نے بھی اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں زاویار کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ موم بتیوں کی خوشبو، گلاب کی دل فریب مہک اور وہ نرم روشنی جیسے گواہ بن گئے تھے دو دلوں کے ایک ہونے کے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک حسین یاد بن کر بس گئی، حیا سے سجی محبت کی مکمل رات۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی پر ڈھلے پردوں کی جھری سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ کمرہ اب بھی رات کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرش کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، پھر دھیرے سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ کہیں تھی، لیکن اگلے ہی پل جب اس کی نگاہ اپنے پہلو میں سوتے زاویار پر پڑی تو لب بے اختیار مسکرائے۔
زاویار بے خبر نیند کی پرسکون وادی میں تھا، ایک بازو اس کی جانب پھیلا ہوا تھا جیسے نیند میں بھی اسے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہی سکون جو زرش کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ زرش نے بے اختیار جھک کر زاویار کے ماتھے پر ہلکے سے لب رکھے۔ شکریہ میرے اللہ، جو تو نے میری جھولی میں یہ بے مثال سکون ڈال دیا۔ زرش کے محبت سے بھرے لمس پہ نیند میں بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ زاویار کے لبوں پر ابھری اور زرش کا دل دھڑک اٹھا۔ زرش جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو زاویار اب بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ شرم و حیا کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ محبوب کی محبت اور چاہت پا لینے کا سرور اس کے انگ انگ سے عیاں ہو رہا تھا۔ یہ زندگی کی وہ پہلی صبح تھی جس میں دو دل ایک بندھن میں بندھ چکے تھے، محبت کے اعتبار کے ساتھ ہم سفری کے۔ وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر ابھی آئینے کے سامنے اپنے بال سمیٹ رہی تھی کہ پیچھے سے زاویار کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ صبح بخیر مسز زاویار خانزادہ۔ لہجہ ہنوز سست اور نیند آلود مگر بے حد دلاویز تھا۔ زرش نے آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھا۔ زاویار ایک ہاتھ میں تکیہ دبائے نیم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ آپ جاگ گئے؟ زرش نے پلٹ کر پوچھا۔ چہرے پر خفیف سی شرم کی لالی نمودار تھی۔ جب خواب سے بھی حسین حقیقت سامنے ہو تو نیند خود ہی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ زاویار نے بازو اس کی طرف بڑھایا۔ زرش کے قدم ساکت ہوئے، نظریں جھک گئیں۔ آؤ نا، مت ڈرو، اب یہ سب تمہارا ہے، یہ کمرہ، یہ صبح اور سب سے بڑھ کر میں۔ اس کے لہجے میں وہی مان تھا جس کی چاہت زرش نے برسوں دل میں پالی تھی۔ زرش چلتی زاویار کے پاس آئی۔ زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک بار پھر سے اس کو خود میں سمیٹ لیا۔ تم جانتی ہو، آج صبح میں نے آنکھیں کھولیں تو دل میں ایک ہی دعا تھی کہ ہر صبح تمہارے چہرے سے شروع ہو اور ہر رات تمہاری آغوش میں ختم۔ زرش نے شرماتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ زاویار نے اس کے حنائی ہاتھ کو تھام کر نرمی سے اس پہ لب رکھے۔ کل رات تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج تم مکمل لگ رہی ہو میری بن کر۔ زرش نے پلکیں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں مکمل تو آپ ہی سے ہوں زاویار، آپ کے بن تو ادھوری ہی تھی، اس نے بھی دلکشی سے اظہار کیا تھا۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو اب اس پہلی صبح کو یادگار بناتے ہیں۔ ناشتہ میں خود بناؤں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ باورچی خانے میں چلنا ہوگا۔ زرش ہنسی۔ کیا پکاؤ گے؟ پہلی صبح ہے، محبت سے بھرا پراٹھا اور تمہاری مسکراہٹ جیسا انڈا فرائی، وہ شوخی سے بولا۔ زاویار، زرش نے شرمیلے انداز میں اس کے بازو پہ ہلکا سا مکہ مارا اور پھر دونوں ہنستے ہوئے نئے دن، نئی زندگی اور ایک خوبصورت محبت کی شروعات کی جانب بڑھ گئے۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.